زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس پر بھی خوش ہوگا کہ اس کے علاوہ ان دوسرے گناہوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ اے لوگوں، مہینوں یعنی حرام مہینوں کا عدل بدل کفر کے طرز عمل میں اضافہ ہے، اور اس کے ذریعے کفار اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں کہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ آگے پیچھے کر کے خدا کے حرام کردہ مہینوں کی فقط گنتی پوری کر دیں۔ یقیناً آج زمانہ پھر پھرا کر اسی حالت پر آ گیا ہے جو اس وقت تھی اب کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جب سے خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد قطعی طور پر 12 ہے، اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یہ تعداد اس کی کتاب نوشتہ تقدیر میں اسی طرح سخت ہے۔ ان میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 متواتر یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک اکیلا الگ یعنی رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اے لوگوں، آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اے لوگوں، تمہاری خواتین کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں اور تمہیں ان کے مقابلے میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں میں تمہارے علاوہ کسی کو نہ آنے دیں، اور کسی ایسے شخص کو گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دیں جس کا داخل ہونا تمہیں پسند نہ ہو، اور کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے تو تم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو جدا کر سکتے ہو، خوابگاہوں سے الگ کر سکتے ہو، اور ایسی بدنی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت میں چلیں تو قاعدے کے مطابق ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ یقیناً خواتین تمہارے زیر نگی ہیں جو اپنے لیے بطور خود کچھ نہیں کر سکتی۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت تصرف میں لیا ہے، سو خواتین کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور بھلے طریقے سے ان کی تربیت کرو۔ اے لوگوں، آگاہ ہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اے لوگوں، مومن آپس میں بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو بھی آگاہ رہنا۔ سو میری بات کہیں اس اخوت کو ترک کر کے پھر کافرانہ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا۔ سو میری بات کہیں اس اخوت کو ترک کر کے پھر کافرانہ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹتے رہنا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر کاربند رہو گے کبھی راہ راست سے نہ ہٹو گے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو اب تم کیا کہو گے؟ اس پہ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، حقیقت سے سارے پردے اٹھا دیے اور امانت الہی کو ہم تک تمام پہنچا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے قبل کہ میں اگلے مہمان کو خطاب کی دعوت دوں، ہم میڈیا کے تھرو یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ساتھی جو اس تقریب میں آنا چاہتے ہیں ان کو ہمیں میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ ان کو پہنچنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام بالکل پرامن ہے اور ہماری انٹینشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قومی ایجنڈے پر اپنی یوتھ کو جمع کریں، اس لیے ہماری استدعا ہے کہ ہمیں اس پروگرام کو کرنے دیا جائے اور ایسے اقدام نہیں کیے جائیں کہ جو کہ منفی ہوں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب
محمد ہاشم صاحب کو اگرچہ کبھی دعوت خطاب گئی تھی اپنے بزرگوں کو، لیکن مختصر وقت کے لیے چونکہ نوجوانوں کا پروگرام ہے تو لاہور سے ہمارا وقت تشریف لایا ہے، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب محمد ہاشم. تو آئیے اور مختصر طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. السلام علیکم. میرا نام محمد ہاشم شفقات ہے اور ہم لوگوں کا تعلق ایک نوجوانوں کی تنظیم مناکا سے ہے، اور مناکا کا مطلب محب وطن نوجوان انقلابیوں کی انجمن ہے. ہم لوگوں کو انویٹیشن آئی ہے اور ہم لوگوں نے شرکت کی ہے. بیسیکلی ہم لوگ نوجوانوں میں یہ آگاہی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو اب بالکل کلیئر طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل ہمارے ایٹمی اثاثے ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. میں اپنی حکومت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، لیکن پچھلے 60 سالوں سے اس ملک کو ہر بندے نے، ہر انسان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، اور آج 60 سالوں بعد ہم لوگ کی یہ حالت ہے کہ ہم لوگ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے، ہم لوگ کے دفتر بھی محفوظ نہیں ہے. ہماری حکومت امریکہ سے ڈکٹیشن لیتی ہے، اور یہ جو کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ ہے اس میں پوری دنیا کے معصوم لوگ کچلے جا رہے ہیں. پہلے رشیا آ گیا ادھر بمباری کرنے، اور اب اور ان کو گرایا تو اب امریکہ آ گیا ہے. یہ ہمارا دوبارہ ہے. یوتھ آف پاکستان امریکہ کو، انڈیا کو، اسرائیل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان خود ایک فوج ہے، اور ہمارا نیوکلیئر بم ہم سے کوئی نہیں، کسی صورت نہیں چھین سکتے. چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جنرل کم از کم ٹھیک ہے آپ امریکہ سے بات چیت کرتے ہو، کچھ ایشوز پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہو، لیکن ایٹمی اثاثوں کے متعلق کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہمارا پاکستان کا کوئی جنرل نہیں کر سکتا. اور ہم لوگ یہ تجویز دیتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں صدر زرداری پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. امریکہ کو سارے ثبوت آئی کے خلاف ہمارے ایٹمی اثاثوں کے متعلق وہ فراہم کر رہے ہیں. اگر ہم نے اب سختی سے اس چیز کا نوٹس نہ لیا تو انہوں نے اس ملک کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہم انہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دیں اور بم لے لیں. یہ کرنے کو تیار ہے. یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اقتدار میں بیٹھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایک کو ایٹمی اثاثے دینا چاہتے ہیں، اور اس حد تک نہ پہنچا دیے. مجھے سمجھ نہیں آتی انہیں خوف کیا ہے. امریکہ دنیا کا وہ بزدل ترین ملک ہے جس نے افغانستان جیسے غریب ملک پہ حملہ کیا، غزہ پہ حملہ کرتے ہیں، عراق میں شہروں پہ بمباری کرتے ہیں. یہ تو ان کی اوقات ہے کہ معصوم بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں. انقلاب یہ نہیں ہے جو مصر میں آ گیا یا لیبیا میں آ گیا. انقلاب ہے سونامی. اب امریکہ میں آئے گا سونامی. انہوں نے معصوم بچوں کو مارا ہے.